بسم الله الرحمن الرحيم. عن جبيرية رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بیان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت میرے پاس سے نکلے اور میں اپنی نماز کی جگہ میں جو گھر میں خواتین کے لیے مختص ہوتی ہے وہاں بیٹھی تھی۔ ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسہ، حضور چاشت کے وقت واپس آئے اور اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی سیدہ جویریہ اپنی عبادت کی جگہ میں ہی تشریف فرما تھی۔ حضور نے فرمایا: ما زلت علی الحال التي فارقتك علیہا، آپ مسلسل اسی حالت پر ہیں جس حالت میں صبح آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، یعنی مسلسل عبادت کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقد قلت بعدك 4 کلمات 3 مرات، میں نے آپ کے بعد یعنی صبح یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اور وہ اتنے ثواب میں وزنی اور بھاری ہیں کہ اگر ان کلمات کو آپ کے پورے وقت کے کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے، جو کچھ آپ نے صبح سے لے کے اب تک پڑھا، تو ان کلمات کا وزن میزان عمل میں ان سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو بیان فرمایا جو آج ہم نے پڑھے: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی۔ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے اور حضور نے فرمایا کہ یہ کلمات ثواب میں اس قدر زیادہ ہیں کہ صبح سے لے کے اب تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، یہ کلمات وزن میں، میزان عمل میں ان کے ثواب سے بڑھ جائیں گے۔ دوستو، اس روایت میں 2-3 چیزیں وہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ نمبر 1، گھر میں خواتین کے لیے نماز کی ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے کہ اس جگہ پہ وہ خواتین نماز پڑھیں، اپنی عبادت کریں، اپنی عبادت کے لیے وقت نکالیں تو وہاں بیٹھیں۔ نمبر 2، آپ عبادت کا ذوق دیکھیے امہات المؤمنین کا، صحابیات کا، کہ کہاں صبح فجر کا وقت ہے اور کہاں چاشت کا وقت ہے، اور سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی جگہ پر بیٹھی عبادت کر رہی ہیں۔ اور تیسرا، یہ کلمات، یہ دعا اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائے ہیں، ان کو اپنا معمول بنانا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔